بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، گزشتہ نشست میں اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں کو پہنچنے والی غیر محسوس مگر تباہ کن سزائیں، اس کے متعلق بات شروع کی گئی تھی، اور دو باتیں یا دو عذابات جو غیر محسوس طریقے سے انسانوں پر اللہ کی جانب سے آتے ہیں، اس پر ہماری گفتگو ہوئی. سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ بندہ مناجات الہی کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے مگر اس دعا میں اس بندے کو لطف اور مزہ محسوس نہیں ہوتا. آج ہماری دعاؤں کا حال تقریباً ایسا ہی ہے کہ ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں تو اس میں عاجزی، تضرع اور تذلل والا پہلو کم، اور اللہ کی جانب میں اپنی حاجات کا اظہار کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعا کر لی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ اللہ سے مانگنا شروع کرتا ہے تو رب سے مانگنے میں وہ مزہ آتا ہے کہ پھر بندہ اپنی فہرست طویل سے طویل کر دیتا ہے. لیکن ہمارا اس وقت میں صورتحال اور ہماری اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ ہم مخصوص چیزیں جو اپنے اپنے وقت کے لیے ضروری ہیں وہ مانگتے ہیں، اور اس پر اللہ کے سامنے اپنے حاجات کا اظہار کرتے ہیں اور بات ختم کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہی ہے کہ بندہ مناجات الہی کی لذت سے محروم ہو جائے. دوسری جو اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے وہ قساوت قلبی ہے، دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے. آج اللہ کی طرف سے اس قدر سبق آموز اور عبرت آموز حالات دنیا کے اندر پیش آ رہے ہیں. کہیں زلزلے ہیں، کہیں سیلاب ہے، تو کہیں سونامی ہے، اور ایسی صورتحال وقفے وقفے سے قریب میں پیش آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت پہلے کبھی ہوا تھا تو پھر اب شروع کیا گیا ہے. ہر تھوڑے مہینوں میں، 2 سے 3 مہینوں میں اس قسم کے حالات. ابھی آپ نے لیبیا کے زلزلوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ 5000 سے زائد لوگ اس زلزلے میں ہلاک ہو گئے، اور پورے جو مکانات تھے، پورے مکانات منہدم ہو کر سارے کا سارا ایک ویران جنگل کی طرح وہاں کی کیفیت ہو گئی. یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، خبریں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں، مگر دل کے اندر ایک سختی والا مزاج ایسا ہو گیا کہ ان سب کے باوجود اللہ کی طرف رجوع والا جذبہ اب ہمارے دلوں میں نہیں ہے. ہمیں یاد ہے اپنے بچپن میں کسی دور میں 1-2 جھٹکے آئے تھے زلزلے کے. 90s کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. 90s میں 2-1 جگہ پر جھٹکے آئے تھے، اور ہمارے شہر میں ایک افواہ اڑی تھی کہ زلزلہ آنے والا ہے، لیکن دوسرے مقامات پر آیا تو دیکھا پوری رات مسجدیں آباد تھیں، لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار، گھروں کی عورتیں اپنے گھروں کے اندر، اور کسی ایک ایسے محفوظ مقام پر جہاں اس قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا، مضبوط عمارت تھی، اس عمارت میں عورتیں جمع ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں، آیت کریمہ کا ورد کر رہی ہیں، اور اپنے گناہوں سے معافی تلافی. بچوں سے بھی کہتی ہیں اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو کہ اللہ کوئی ایسے ویسے حالات ہمارے اوپر نہ آ جائے. یہ ابھی ماضی قریب کی بات ہے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ روزانہ زلزلوں کا، سیلابوں کا، سونامیوں کا روزانہ چرچا ہے، لیکن پھر بھی دل میں اس قدر سختی اور قساوت پیدا ہو گئی کہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والا جذبہ ہی ختم ہو گیا. اتنے حالات دیکھ رہے ہیں.
حرام کھانے والوں کا انجام دیکھ رہے ہیں، ان کی بری موت آنکھوں کے سامنے ہے۔ صاف الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، حرام کھانے والوں کے گھروں کے احوال معلوم ہے کہ کوئی سکون نہیں، چین نہیں، راحت نہیں، اطمینان نہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری اندرون سے طبیعت میں جو رجوع اللہ کا جذبہ ہونا چاہیے اور اللہ سے لو لگا کر اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، وہ ہمارے اندرون میں وہ چیز پیدا نہیں ہو پا رہی۔ یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے؟ زمینی آفتیں آنکھوں کے سامنے ہیں، آسمانی آفات آنکھوں کے سامنے ہیں، لوگوں کے اوپر آنے والے حالات ہماری آنکھوں کے سامنے، لیکن اس کے باوجود دل کے اندر کوئی رجوع اللہ والا جذبہ نہیں ہے، اور اگر کر بھی لیا ایک آدھ دو دن کا یہ بہار، اس کے بعد پھر وہی اندھیری رات۔ تو میرے بزرگوں، یہ جو ہمارا مزاج ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی گویا سزا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ یہ ایک اور سزا کا تذکرہ کیا ہے کہ بندے کو سب کچھ ہونے کے باوجود نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں اس وقت الحمدللہ معاش کے اعتبار سے ہم بڑے اچھے پرسکون، صحت کے اعتبار سے بڑے مضبوط، طبیعت بالکل بحال، اور کوئی کام کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں، ساری چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، بالکل میسر ہے ہر چیز، لیکن اس کے باوجود بندے کو نیکی کی توفیق میسر نہیں ہے۔ نیکی کی توفیق میسر نہیں ہے۔ اچھا، نیکی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ نیکی کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھنا نیکی ضرور ہے، لیکن ہم اپنے فرض کو ادا کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنا نیکی ضرور ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے ایک عاقل بالغ مسلمان مرد پر جو عبادت اللہ نے فرض کی ہے، ہم وہ فرض ادا کر رہے ہیں۔ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی کے دل کو سکون، آرام، اطمینان اور تسلی مل جائے۔ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے طرز عمل کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ کی یاد آ جائے۔ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عمل، آپ کے کردار، آپ کے گفتار کو دیکھ کر بندے کو آخرت کی فکر اور آخرت کی یاد تازہ ہو جائے۔ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے جو حق آپ کے ذمے ہے، آپ وہ حق ان کو پہنچا دیں، وہ حق آپ ان کو ادا کر دیں، یہ نیکی کا مطلب ہے۔ یہ جو اس وقت ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ جس وقت کچھ کرنے کے آدمی لائق نہیں رہتا، اور جب بدن کی طاقتیں جواب دے دیتی ہیں، اور جوانی جس انداز کی گزارنی تھی گزار لی، اب جب بدن میں طاقت نہیں ہے اور قوت نہیں ہے تو اب داڑھی بھی چھوڑ لی اور مسجد کی صف اول پکڑ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا نیک ہوں۔ ارے بھائی، داڑھی نہیں رکھا تو اس کا جو گناہ ہوگا وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، لیکن اس درمیان میں بھی جو حقوق کسی آدمی کے آپ سے متعلق ہے، اگر آپ نے اس کو ادا نہیں کیا تو من اللہ کے پاس عند اللہ اس کا آپ کو جواب دینا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت کے احوال، بہنوں کی میراث کا حق بھائی اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر کھاتا ہے۔ بہنوں کے میراث کا حق جو بہن کو شریعت نے دیا ہے، بہن کو قرآن و سنت نے دیا ہے، بہن کو وہ حق اللہ اور رسول نے دیا ہے، وہ حق یہ بول کر کے مار دیا جاتا ہے کہ ہم نے تیری شادی کر دی، اب تیرے لیے میراث کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ نے شادی کی ذمہ داری ادا کی، اگر آپ یہ ذمہ داری ادا نہ کرتے اور خدا نہ خواستہ اگر ہماری بہن بیٹی کوئی غلط اقدام اٹھاتی، کوئی غلط کام کرتی، پوری دنیا ہم پر تھوکتی کہ تم نے کیا تربیت کی، اگر تم نے شادی کی ہے تو کوئی احسان نہیں کیا، وہ ذمہ داری تھی تمہاری اور تمہارے والد کی، اگر والد ہوتے تو وہ کرتے، والد نہیں ہے تو تم نے کیا، احسان نہیں کیا۔ لیکن
میراث کا جو حق ہے، وراثت کا جو حق ہے، باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں بیٹی کو جتنا ملنا ہے اگر اتنا نہیں دو گے، یاد رکھنا حدیث میں فرمایا گیا جو بندہ کسی وارث کو اس کے میراث کے حق سے محروم کر دیتا ہے یہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ حالانکہ حدیث میں فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت پہلے سے آنا شروع ہو جاتی۔ اپنی بہنوں کا حق مار کر کھاتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے شادی کر دی تو بہت بڑا احسان کر دیا۔ کوئی احسان نہیں کیا شادی کر کے۔ اور جو موجودہ ہمارے معاشرے کی شادیاں ہیں العیاذ باللہ، ایسی بہت ساری شادیاں ہیں جو صرف خطبہ نکاح تک جواز کے حد میں رہتی ہیں، خطبہ نکاح کے بعد ٹوٹلی حرام کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ خطبہ نکاح تک حلال کے انداز میں ہے کہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے، قرآن، آیت، حدیث یہ پڑھا گیا، ٹھیک، دعا ہو گئی، بہت اچھی بات۔ اس کے بعد کی جتنی رسومات ہیں اور جتنے کام کاج ہیں، کہاں شریعت کے اندر کہا گیا ہے کہ اس انداز کی شادی کرنا چاہیے؟ کس کو معلوم نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے، محض دل کی بدماشی ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، دل کی بدماشی ہے۔ یاد رکھنا تمہاری ان مہنگی شادیوں کے نتیجے میں کئی ایسی لڑکیاں ہیں جن کے سفید بال ہو گئے اور وہ دل کے اندر یہ آس کر رہی ہیں کہ کاش میرے باپ کے پاس بھی ایسی حرام کی دولت ہوتی، وہ لگاتا میری شادی میں ایسا حرام خرچہ کہ میں بھی کسی کے گھر جا کر اپنی زندگی کا آغاز کرتی۔ ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل ترین بنایا ہے، خدا کی قسم میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں آج زنا آسان ہے اور نکاح کئی گنا زیادہ مشکل بنا ہوا۔ زنا بڑا آسان ہے، علاقوں میں کئی گھر ایسے ہیں جن گھروں کے اندر اس قسم کی آوارگیاں چلتی ہیں، کئی گھر ہیں جہاں اس قسم کی آوارگیاں چلتی ہیں، اور پھر کوئی نکاح کے لیے اگر اقدام کرنا چاہے، آپ کے پاس حیثیت ہو نہ ہو، بچی والوں کے پاس حیثیت ہو یا نہ ہو، یہ دیکھو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کا وقت ہے۔ ہم اس سنت کو اسی انداز پر ادا کریں گے جیسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ صورتحال یہ ہے کہ شادی کا تذکرہ آتے ہی ہر ایک کے آرزو اسی وقت جاگ رہے ہیں، ہر ایک کے ارمان اسی وقت جاگ رہے ہیں، بہن بھائی کی آرزو جبھی جاگ رہی ہے، ساروں کا معاملہ ویسا ہی۔ اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے نکاح کو مشکل ترین بنایا ہے۔ اور یاد رکھنا جو لوگ اس کو لازم، ضروری اور فرض کا درجہ دے کر کر رہے ہیں، کل میدان قیامت میں وہ ساری لڑکیاں جو ان رسومات کی وجہ سے بے نکاح کے رہ گئی، سر میں سفید بال آ گئے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی، تو یاد رکھنا کل میدان قیامت میں ہمارا دامن پکڑ کر یہ سوال کریں گے کہ تمہارے ان رسومات کی وجہ سے، بیجا مطالبات کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگی بغیر نکاح کے گزاری ہے، اور کل پوری انسانیت کے سامنے اپنے اس عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ تو نیکیوں کی توفیق کا نہ ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ آج اذان کی آواز کس کو نہیں آتی؟ کس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ 10 منٹ آ کر کے اپنی فرض نماز پورا کر کے جا سکے؟ ہر ایک کے پاس وقت ہے، کوئی اتنا مصروف نہیں ہے، کوئی ٹاٹا، برلا، امبانی کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود اذان سنتے ہیں، کان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، لیکن وہی بندے با توفیق جن کو اللہ کی جانب سے توفیق ہوتی ہے وہ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ اب بتاؤ حالات ہماری زندگیوں کے کب سدھریں گے؟ اب بتاؤ کہ ہماری گھروں کے اندر برکتوں کا نزول کب ہوگا؟ خیر اور برکت اللہ کی جانب سے کب نازل ہوگی؟ چوتھا عذاب فرمایا گیا یہ ہے کہ بندے کو تلاوت قرآن کی توفیق نہ ملے، تلاوت قرآن سے غفلت آدمی برتنے لگے۔ آج دیکھیں آپ کون سا گھر ایسا ہے جس کے اندر اچھی مخمل والی جو ہے جائنماز نہ ہو، بہترین پرنٹڈ قرآن پاک نہ ہو، ہر ایک کے پاس بہترین تسبیح اور رومال اور اوڑھنی، خمار،
ساری چیزیں ہیں۔ الحمدللہ لوگوں کا عمروں پر جانا بھی اتنا آسان ہو گیا کہ بڑی سہولت سے لوگ اس وقت الحمدللہ عمرے کر رہے ہیں، اور جا کر آنے والا ہر ایک کے لیے جائے نماز، ٹوپی اور اوڑھنی اور یہ ہر چیز بڑی سٹینڈرڈ لیول کی مینٹین ہے۔ لیکن بتاؤ اپنے گھروں کے اندر کتنی مرتبہ گھر میں قرآن کھلتا ہے؟ بتاؤ ہمارے گھروں میں کتنی مرتبہ دن بھر میں قرآن کھلتا ہے؟ کوئی ایک آدھ گھر ہوگا جہاں ایک مرتبہ 2 مرتبہ قرآن کھلے، لیکن یہ سوال آپ کرو کہ صاحب گھر میں ٹی وی کتنی مرتبہ کھلتا ہے، تو اس کا کوئی حساب نہیں، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ٹی وی لگاتار چل رہا ہے، مستقل کھل رہا ہے۔ بعض گھروں کا حال یہ ہے، اٹھے نیند میں سے تو پہلے ٹی وی پہ نگاہ پڑ رہی، اور سوتے وقت میں جو نگاہ ہے وہ ٹی وی پہ تھی، اور ویسے ہی دیکھتے دیکھتے سو گئے۔ ٹی ویوں کا نظام بڑا زبردست ہو گیا، لازمی طور پر ٹی وی چلتی ہے۔ بہو کی پسند کا سیریل آیا، ٹی وی کھل گئی۔ ساس کی پسند کا سیریل آ گیا، ٹی وی کھل گئی۔ پاکستانی سیریل آ گیا، ٹی وی کھل گئی۔ الٹا چشمہ آ گیا، وہ بھی کھل گیا۔ جی مہتا جی کا الٹا چشمہ بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے صاحب، بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں اس سیریل کے ذریعے سے پوری سوسائٹی کے اندر مسلمانوں کی جو صورتحال اس کے اندر بیان کی گئی ہے، العیاذ باللہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک مولانا صاحب کا بیان سنا، تو اسی بیان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پروگرام کے اندر، اس ڈرامے کے اندر مسلمان کو سوسائٹی کا سب سے زیادہ نچلا، کمزور، پچھڑا ہوا، اور اس کو کس حالت میں بتایا گیا؟ کوئی پنچر کی دکان والا بتایا گیا، کوئی بالکل گھٹیا قسم کا کام کرنے والا بتایا گیا۔ سوسائٹی ایک انداز کی اس میں بنی ہوئی ہے، اور اس میں اس انداز کا کام، اور ہر مسلمان تقریباً ان سیریلوں کو دیکھ کر اس کا کیا بڑھا رہا بھائی؟ ٹی آر پی بڑھا رہا، اس کا ٹی آر پی بڑھا رہا۔ مسلمان بھی ہے، دیکھ بھی رہا، اور اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے یہ بتا رہا کہ انہیں جو ہمارے متعلق بتا رہا ہے کوئی ہمارے کو ٹینشن نہیں۔ پاکستانی سیریلز دیکھتے ہیں، اسلام کے نام پر اتنی واہی تباہی کی چیزیں اس کے اندر دکھائی جاتی ہیں، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ ہندوستان کے اندر بننے والے جتنے ٹی وی سیریلز ہیں، اس کے اندر ایکسٹرا میرٹل افیئرز بتائے بغیر کوئی سیریل نہیں ہے۔ شوہر اپنے بیوی کو کیسا دھوکہ دے، بیوی اپنے شوہر کو کیسا دھوکہ دے، اس ایک کے رکھتے ہوئے دوسرے سے چکر کیسے چلائے، یہ آپ کے ٹی وی کی تباہ کاریاں ہیں، یہ ٹی وی کی تباہ کاریاں ہیں۔ بس ایک مثال آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک ہفتہ قبل ایک فون آیا تھا اس پرانے علاقے سے جہاں ہماری پہلے امامت تھی، بس اتنا کلو کافی، اس پرانے علاقے سے جہاں پرانی ہماری امامت تھی، وہاں سے ایک فون آیا، اور بڑے قریبی آدمی انہوں نے فون کیا کہ مفتی صاحب 5 منٹ آپ کے مجھے درکار ہے۔ میں نے کہا میں فری ہوں، آپ بتائیں کیا بات ہے۔ کہا وہ صاحب ہمارے ماموں جان جو ہے وہ باہر رہتے تھے، اور آتے تھے سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ جیسی اپنی سہولت تھی، لیکن اب آئے تو صورتحال یہ ہے کہ مامی کا کسی اور آدمی سے افیئر ہے، یہ پکڑے گئے۔ یہ واقعہ جو سوال آیا، میں سوال کی تشہیر نہیں کرنا چاہ رہا، میں معاشرے کی صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ صاحب اب بچی بھی ماشاءاللہ ان کی انٹر میں ہے، ماموں صاحب کی بچی انٹر میں ہے، دوسرے بچے ایک 8th میں ہے، ایک 10th میں ہے، اور صورتحال یہ ہے۔ کس کا نتیجہ ہے؟ جو ٹی ویوں کے سامنے بیٹھ کے پوری توجہ کے ساتھ اور پورے یہ اچھا، اب آپ دیکھیں بعض لوگوں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے، وہ کرائم پیٹرول پہ جو ہے نا اپنی پوری توجہ لگائے ہوئے، کرائم پیٹرول پہ، اور وہی بولو آپ بھائی تھوڑی دیر قرآن پاک کھول کے ذرا پڑھو نا، جتنی دیر یہاں کر رہے ہیں آپ اتنی دیر ذرا قرآن پاک کھول کے پڑھو، آپ نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ سزائیں ہیں جو محسوس نہیں ہو رہی ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ گھروں کے اندر قرآن کا ہونا اور قرآن کے ہونے کے باوجود
قرآن کی تلاوت سے غافل ہو جانا، یہ محض اللہ کی طرف سے گناہوں کی سزا۔ ایک اور سزا کا تذکرہ فرمایا، تہجد سے محرومی۔ تہجد سے محرومی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تہجد ایک ایسی لاڈلی نماز ہے اللہ کی طرف سے کہ جو بندہ اس کا اہتمام کرے، جو بندہ اس کی پابندی کرے، روٹھے مان جاتے ہیں، بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، اٹکے ہوئے روٹے ہوئے کاموں کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے، اور جو گھروں کے اندر کے اور زندگی کے اندر کے حالات ہیں، ان حالات کے اندر ایک طریقے کا سدھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب بندے اور رب کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، جب رب اور بندے کے درمیان کوئی اور تیسرا نہیں ہوتا۔ بندہ اپنے دل کی بات دل کے جذبے کے ساتھ اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے، اور رب کے سامنے اس وقت بندے کی جو تڑپ اور جو کیفیت ہوتی ہے، وہ تڑپ اور کیفیت عام حالات میں نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ مسجد میں آپ بیٹھے رو کر دعا کرنا چاہیں، دل رو رہا ہے اندر سے، لیکن خیال آتا بازو والا دیکھ لے گا، پتہ نہیں کیا سمجھے گا، وہ والا دیکھ لے گا، پتہ نہیں کیا سمجھے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ شاید کچھ نقصان ہو گیا، پریشان ہے اس لیے رو رہا ہے۔ لیکن رات کی وہ تنہائی کہ تمہارے گرتے آنسو کو رب کے علاوہ کوئی نہ دیکھ سکے، اور تمہارے دل کی سوزے دروں کو رب کے علاوہ کوئی اور سن نہ سکے، اس وقت آپ رب کے حضور اٹھ کر کے مانگ کر کے دیکھو۔ ہماری آج کل کی شادیاں ہیں، 2 بجے ہم گھر آتے ہیں، 3 بجے ہم گھر آتے ہیں، موقع ہوتا ہے ہم چاہیں تو تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن حاشا للہ نہیں جاتا کہ ہمیں تہجد کی طرف بھی کوئی توجہ کرنی ہے۔ رات بھر جاگ کر جوان دیکھیں گے، جیلر دیکھیں گے، اور فلاں دیکھیں گے، اور کہیں نہیں ملی تو دوستوں سے منگوا کر دیکھیں گے، دوستوں سے منگوا کر دیکھیں گے، ارے بھائی تیرے پاس ہے تو بھیج، میرے پاس یہ ہے میں تیرے کو یہ بھیجتا ہوں، اور پھر پوری رات بیٹھ کر کے دیکھیں گے۔ لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوگی کہ چلو رات کا یہ تنہائی والا حصہ ہے، اس میں یہ گناہ کرنے سے بہتر میں اپنے گناہوں پر رب کے سامنے رو لوں، اور اپنے رب کو میں منا کر اپنی زندگی کے حالات کو میں سدھار لوں۔ یہ توفیق نہیں ہوتی۔ سردی کی لمبی لمبی راتیں گزر جاتی ہیں، 8:15 بجے عشاء ہے، 8:30 کو آپ مسجد سے فارغ ہو گئے، اب آپ کے پاس 5 بجے تک کا جو لمبا عرصہ ہے، اس لمبے عرصے میں کبھی درمیان میں اٹھ کر 2 رکعت تہجد کی پڑھ کر اللہ سے اپنی لو لگا کر اپنے حالات کے بنانے کے سلسلے میں رب سے اپنے تعلق کو جوڑ کر کے دیکھیں، تمہاری زندگی کی کایا اگر نہ پلٹ جائے، آپ میرا گریبان پکڑنا اور مجھ سے سوال کرنا کہ تو نے بھرے مجمع میں یہ کہا تھا کہ تہجد کا یہ ہے۔ اگر ہم کریں گے اور وہ سوزے دروں کے ساتھ کریں گے، رب کو منانے کے ساتھ کریں گے، رب سے جی لگا کر دل لگا کر مانگ کر کے کریں گے، کوئی حالت ایسی نہیں ہے دنیا کی، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے، کوئی پریشانی، کوئی جادو، کوئی سحر، کوئی نظر، کوئی ٹوکا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ تہجد پڑھیں اور آپ کی زندگی سے ختم نہ ہو جائے، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو۔ تہجد کی توفیق کا نہ ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری بات عرض کر کے میں بات مکمل کرتا ہوں، نیکیوں کے موسم بہار کی قدر نہ کرنا۔ نیکیوں کے موسم بہار، یہ جو بارش کا موسم، اس کے معاً بعد جو سردیوں کا موسم، یہ بڑا اچھا موسم ہوتا ہے، اس میں نیکیاں کمانے کا وقت بڑا زبردست ہوتا ہے، تلاوت قرآن کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، نفل کے ذریعے، قضائے عمری کے ذریعے، جو عبادات ہمارے ذمے ہیں ان عبادات کو انجام دینے کے ذریعے۔ لیکن حال یہ ہے کہ ایسے کئی موسم گزر گئے، کئی سردیاں گزر گئیں، کئی بارش گزر گئے، لیکن ہمیں کبھی رات بھر پوری رات، حضرات صحابہ کا کیسا عجیب مزاج رہا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک رکعت میں پوری ایک قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ نبی محترم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہر امتی کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ بخشے بخشائے ہیں،
آپ بخشے بخشائے ہیں، لیکن پوری رات ہمارے نبی بس ایک آیت پڑھتے رہے اور پوری رات آپ نے قیام کی حالت میں گزار دی۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ فرمایا اے اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وإن تغفر لہم، اور اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو بڑا زبردست حکمت والا ہے، تو پکڑ کرے گا تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، تو معاف کر دے گا تو بھی تیرا کوئی تجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ نے جب سوال کیا اے اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر ایک آیت پر آپ نے پوری رات گزار دی اور وہ بھی عذاب والی اور رحمت والی۔ حضور نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، عائشہ جب اللہ نے میرے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج نعمتوں کی بارش ہے ہمارے اوپر، نعمتیں برسات کی طرح اللہ ہم پر برسا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تمہارے گناہوں پر تمہاری پکڑ کرنے پر آ جائے، یاد رکھنا کوئی چلنے والا، کوئی سانس لینے والا زمین پر باقی نہ رہے۔ ہم اپنے اعمال سے ہم خود بہتر جانتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی نعمتیں جو روزانہ ہم پر برس رہی ہیں، اس کا شکریہ کم از کم اتنا ہے کہ ہم 5 وقتہ نماز کے پابند بن جائیں، کم از کم روزانہ 2 سے 3 رکوع تلاوت قرآن کا معمول بنا لیں، کم سے کم روزانہ 2 رکعت تہجد کی پڑھ کر رب سے اپنی مناجات کریں، اور تب دیکھیں آپ کہ دل کے اندر نرمی بھی پیدا ہوگی اور مناجات الہی کی لذت بھی ضرور حاصل ہوگی۔ بس ان باتوں پر اپنی بات میں مکمل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جن سزاؤں کا تذکرہ ہمارے 2 جمعوں سے چل رہا ہے، اللہ کرے کہ ہم میں ہر ایک کی اس سے حفاظت فرمائے، اور اللہ اپنے مقبول بندوں میں ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو شامل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔